رب تبارک و تعالیٰ نے نفوس کو مختلف درجات پر پیدا فرمایا، ان میں سے بعض کو حسن و جمال کی انتہا پر رکھا اور بعض کو متوسط درجے پر رکھا اور بعض کو نچلے درجے پر رکھا۔ ہر مرتبے کے کئی درجات ہیں۔ انبیاء اکرام حسن و جمال کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، ان کے اجسام پاک ہوتے ہیں، ان پر کوئی عیب نہیں ہو سکتا، ان کے اجسام بہت زیادہ حسین و جمیل ہوتے ہیں۔ پھر حسن و جمال میں سے ان میں سے ہر ایک کے کئی درجے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزاج کے اعتبار سے تمام انبیاء سے عمدہ ہیں، جسم کے اعتبار سے اکمل ہیں، روح کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ ہم امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مسلم نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین ہو۔ صحابہ اکرام میں سے ایک شخص ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے آپ کی ایسی ذات دیکھی کہ جس کا جسم منور بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، آپ دور سے بہت زیادہ خوبصورت لگتے تھے اور قریب سے بہت زیادہ حسین و جمیل محسوس ہوتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا میں نے ایک چاندنی والی رات میں آپ کی زیارت کی، آپ اس وقت سرخ حلیے میں تھے، میں کبھی آپ کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا، آپ میری نظر میں اس 14ویں رات کے چاند سے زیادہ بہتر تھے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس کے بال کانوں کی لو تک ہوں اور وہ آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلیے کے اعتبار سے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ اسی طریقے سے حضرت طارق بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عازم سفر ہوئے، سفر کا ہم نے ارادہ کیا، ہمارے ساتھ قجاوے میں ایک عورت تھی، یہاں تک کہ ہم مدینہ طیبہ کے قریب اترے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا جو 14ویں کی رات کے چاند سے ملتا جلتا ہو سوائے محمد عربی کے چہرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کا نور سورج کی روشنی پر غالب آ جاتا تھا، آپ کسی چراغ کے پاس کھڑے نہیں ہوتے تھے مگر یہ کہ آپ کا نور اس چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ہر حسین و جمیل چیز کو دیکھا لیکن میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ ابن منیر اور امام زرکشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو آپ نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کو حسن کا نصف حصہ عطا کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو نصف حصہ آدھا حصہ حسن کا عطا کر دیا اور باقی جو آدھا بچا وہ تمام مخلوق کو دیا گیا، بلکہ اس اللہ کے رسول کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو حسن عطا فرمایا گیا تھا، جتنا حسن ہمارے نبی کو عطا کیا گیا تھا، اس حسن کا نصف حصہ حضرت یوسف کو عطا کیا گیا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، یعنی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا حسن ایسا حسن تھا کہ جسے دیکھ کر کے عورتیں اپنی انگلیوں کو کٹا لیتی تھیں اور ان کو درد محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ اکبر ہمارے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن ایسا حسن تھا کہ اللہ اکبر کہ مردان عرب عورتیں ہی نہیں
بلکہ عرب کے مرد بھی آپ پر انگلیاں نہیں بلکہ سر کٹا دیتے تھے، ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی جبین اطہر کشادہ تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جبین مبارک کشادہ تھی، آپ کے ابرو مبارک لمبی تھی اور باریک تھی، جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ تھے، ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت پھول جاتی تھی۔ ایک صحابی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابرو پتلی تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ اور روشن تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سیاہ حصہ بہت زیادہ سیاہ تھا، سفید حصہ بہت زیادہ سفید تھا، آپ کی آنکھیں بڑی تھیں، پلکیں لمبی تھیں۔ اسی طریقے سے حضرت مولا علی دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں، پلکیں لمبی تھیں، آنکھوں میں سرخی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشکل العینین تھے۔ راوی نے حضرت سماک بن حرب سے پوچھا اشکل العینین کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا آنکھوں کے گوشوں کا طویل ہونا۔ امام ترمذی نے حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عساکر اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناک مبارک اونچی تھی۔ حضرت ہند نے یہ اضافہ کیا ہے کہ اس پر نور کا غلبہ ہوتا تھا کہ جو اسے غور سے نہ دیکھتا تھا اسے یوں لگتا تھا کہ آپ کی ناک کے بانسوں کا ابھار ہے، لیکن اصل میں وہ ابھار نہ ہوتا تھا۔ ایک صحابی نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناک مبارک پتلی تھی۔ حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نرم تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ آپ کے رخسار مبارک نرم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ کے رخسار مبارک نرم اور ناک مبارک اونچی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کا رخسار مبارک سفید تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سفید تھے۔